الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم قرآن کریم کے جس عظیم واقعہ اور قصہ کو سمجھنے کا آغاز کر رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے۔ دونوں بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 10 سال آپ چھوٹے تھے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر ان کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت میں ان کے ساتھ شریک فرمایا۔ قرآن کریم کے قصے ہم جس ترتیب سے پڑھ رہے ہیں یہ کرونالوجیکل یا تاریخی ترتیب نہیں ہے، بلکہ اس کو موضوعاتی ترتیب کہہ لیں، اس حساب سے کہ ہم پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، چونکہ آپ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں، بابا آدم ہیں، انسانیت کے بابا ہیں، ان کا ذکر خیر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے قصے پڑھے ہیں وہ ان اقوام کے ہیں، خاص طور پر کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان 6 انبیاء کے جو واقعات ہیں ان کو اکثر اکٹھا بیان فرمایا ہے، اور ہم بھی اسی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ یعنی پہلے جس قوم پر عذاب آیا وہ قوم نوح تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور چھٹی قوم جس پر عذاب آیا ہے وہ قوم فرعون، آل فرعون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس معنی میں کہ آپ کی امت دعویٰ تھی، جن تک آپ نے پیغام پہنچایا۔ تو یہ 6 اقوام ہیں جن پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ ویسے واقعات جیسے ہم چونکہ قصص القرآن ہمارا موضوع ہے تو تاریخی ترتیب میں نے اس لیے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہم نے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ نہیں پڑھا ہے، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یہ سب ان کے آباء و اجداد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ہماری ترتیب یہ ہے کہ جن اقوام پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ترتیب سے ذکر کیا ہے تو اس طرح ذکر کر کے پھر ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء یا دیگر اللہ تعالیٰ کے محبوبین یا دیگر لوگوں کا جو قرآن نے قصے بیان کیے انشاءاللہ انہیں پڑھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے اس طرح تمام انبیاء میں وہ ایک انفرادیت رکھتا ہے قرآن کریم کی، یعنی اگر ترتیب سے اور موضوع سے اسے دیکھا جائے کہ آپ واحد نبی ہیں کہ جن کا 136 دفعہ اسم گرامی جو ہے وہ قرآن کریم میں لیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور آپ کی قوم کا ذکر سب سے زیادہ ہوا ہے، تو آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ 136 دفعہ قرآن کریم میں ہے۔ اور یہ جو آپ کے یعنی صورتوں کے ترتیب سے اگر دیکھا جائے کہ کتنی صورتوں میں آپ کا ذکر ہے تو 114 صورتوں میں سے 37 صورتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہیں تفصیل کے ساتھ ہے اور کہیں اجمالاً ہے، مختصراً ہے۔ اور اگر آیات کی تعداد سے دیکھیں تو 514 آیتیں، 6236 آیتوں میں سے 514 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور آل فرعون بھی ظاہر ہے وہ امت دعویٰ ہونے کے ناطے۔ جن صورتوں میں تفصیل سے ذکر ہے ان 37 میں سے، ان میں سے مثال کے طور پر سورۃ بقرہ ہے، اس میں بہت مفصل ذکر ہے بنی اسرائیل کا، پھر سورۃ الاعراف ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ شعراء ہے، سورۃ نمل ہے، سورۃ القصص ہے،
اسی طرح مختصر ذکر جہاں ہے ان صورتوں میں صورت روم ہے، صورت دخان ہے، صورت نازعات ہے وغیرہ، کیونکہ 37 صورتیں ہیں تو ظاہر ہے وہ کہیں مفصل ہے اور کہیں مختصر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو شجرہ نسب مورخین نے بیان کیا ہے، تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 5ویں پشت میں ہیں۔ آپ کا اسم گرامی موسیٰ ہے علیہ السلام، آپ کے والد گرامی حضرت عمران تھے، اور آپ کا جو نسب ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت اور کتاب رکھ دی، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی رکھ دی، یعنی ان پر شریعتیں بھی، اللہ کے احکام بھی، صحائف بھی نازل ہوتے رہے اور نبوت و رسالت سے بھی سرفراز ہوتے رہے۔ کسی ایک قوم میں اتنے نبی نہیں آئے جتنے بنی اسرائیل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی یعنی فضیلت والی جو اقوام رہی ہیں ان میں سب سے سر فہرست بنی اسرائیل ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، قرآن نے کہا کہ ہم نے انہیں اپنے زمانے میں دنیا پر فضیلت دی تھی۔ اتنی فضیلت والی قوم تھی کہ تمام اقوام میں ایک قسم کی یعنی انفرادیت رکھتی تھی، اور کثرت کے ساتھ انبیاء جو ہیں اس قوم میں آئے، تو لہٰذا یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اس قوم میں اتنے کثیر تعداد میں انبیاء آئے۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ کا ایک نام تو یعقوب ہے اور ایک نام اسرائیل ہے۔ یہ نام بھی 2 دفعہ قرآن نے بھی لیا ہے، لفظ اسرائیل حضرت یعقوب کے نام کے طور پر۔ اور اسرا کا لفظی معنی ہوتا ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل جو ہے یہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جیسے افضل ناموں میں سے حضور نے بیان فرمایا، آپ کے والد محترم کا اسم گرامی بھی عبداللہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ نام بیان فرمائے ان میں سے آپ نے سب سے پہلے یہ نام لیا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ ہونا۔ یہ بہت بڑا فضیلت والا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ اسماء حضور نے یعنی حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ جن ناموں کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نام کہا ہے ان میں عبداللہ، عبد الرحمن کے لفظ ہیں، اور باقی حضور نے فرمایا کہ انبیاء کی نسبت سے یا اچھی نسبتوں سے جو بھی نام ہے وہ پسندیدہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، تو ان کی جو اولاد ہے اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل بھی ہے، اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ مصر میں آباد تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں تشریف لائے۔ تو مصر میں 2 قومیں تھیں، ایک قبطی تھی جس سے فرعون کا تعلق تھا، آل فرعون جو ہے وہ قبطی قوم تھی، یہ وہاں کے پرانے باشندے ہیں، مصر کے پرانے باشندے جو ہیں وہ قبطی لوگ ہیں۔ اور جو بنی اسرائیل ہیں یہ بعد میں وہاں پہ سیٹل ہوئے، یہ سیٹلرز ہیں، یعنی بعد میں وہاں پہ آباد ہوئے۔ کب آباد ہوئے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے مصر پر حکومت فرمائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا تعارف ہو گیا تو اس کے بعد سورۃ یوسف جیسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو بعد میں آپ کے بھائی بھی یہاں آ گئے۔ تو اس طرح آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب حضرت یوسف کے والد ہیں، تو ان کی اولاد جو 12 بیٹے تھے وہ سارے یہاں پہ آباد ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اس لیے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے اس نسبت سے، کیونکہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام یہودا ہے، تو یہودی جو کہتے ہیں وہ اسی نسبت سے کہتے ہیں، اس بیٹے کی نسبت سے۔ تو بہرحال یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل۔ اور پھر فضیلت آپ نے سن لی ہے کہ اتنے جو تعداد عموماً ذکر ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی آئے ہیں تو مورخین نے 4000 تک انبیاء کی تعداد بتائی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں تشریف لائے حضرت ابراہیم کی اولاد میں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں پھر حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، اور حضرت اسحاق کے جو دوسرے بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد سے صرف ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء تشریف لائے۔ تو آپ بھی اصل میں حضرت ابراہیم ہی کی اولاد سے ہیں، آپ کے دادا جی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہزاروں انبیاء تشریف لائے۔ ایک طرف یہ عزت ہے ان کی کہ فضلناہم علی العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں
دنیا پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان سے ایسی نالائکیاں ہوئیں کہ پھر قرآن کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان پر ذلت اور مسکنہ، ذلیل و خوار کر دیا اللہ نے، ان پر مسلط کر دی ہے ذلت۔ اب یہ کیوں مسلط ہوئی؟ یہ جو 514 آیتیں ہیں قرآن کی اس قوم کے واقعات بیان کرنے والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل بھی اور پھر آل فرعون بھی، تو یہ جو 514 آیتیں ہیں یہی بتانے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فضیلت بھی دیتا ہے لیکن وہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ فضیلت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اب مرفوع القلم ہو گئے، جس کو فضیلت مل گئی ہے وہ کسی چیز کا مکلف نہیں رہا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس کو فضیلت ہے وہ پابند ہے اللہ کے احکام کا، اگر ہٹے گا تو پھر امت مسلمہ کو یہ بار بار قصہ سنایا گیا ہے کہ اللہ عزت دے بھی سکتا ہے اور پھر لے بھی سکتا ہے، کیونکہ مالک عزت کا وہی ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ تو کس کو عزت دے کے پھر قائم رکھتا ہے؟ جو اللہ کے راستے پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، نبیوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اطاعت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ضلالت اور گمراہی اور اپنی ہوائے نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دی ہوئی عزتیں واپس لے لیتا ہے۔ یعنی کئی صدیوں تک دنیا پر عزتوں کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے راج کرنے والی قوم جو ہے وہ اس طرح برباد ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور پھر فرعون کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اس کے بہت سے حصے ہیں، لیکن آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے اور پھر آپ کی جو تربیت اور آپ کی پرورش ہے اور پھر آپ کی جوانی ہے اور نبوت عطا ہونے تک کا جو آپ کا عمر مبارک کا حصہ ہے، قرآن کریم نے اس کو ایک ہی جگہ بیان کیا ہے اور وہ سورۃ القصص ہے۔ یہ واقعہ کہیں اور پھر بیان نہیں ہوا، آپ کی میلاد مبارک کو، آپ کی ولادت باسعادت کو کہیں اور بیان نہیں کیا گیا، وہ اس حصے میں بیان کیا گیا، آپ کا جو ابتدائی مبارک زندگی کا زمانہ ہے۔ اور ویسے جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، چونکہ یہ قصہ ہماری کئی دروس تک چلے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کثرت سے بیان کیا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ اس کو تسلی سے اس سے سبق بھی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ لیکن آج صرف اس کے جو عنوانات ہیں مختلف، وہ میں شروع میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ہوگا آپ کی ولادت، آپ کی رضاعت، یعنی آپ کو دودھ پلانے کی جو عمر ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، پھر آپ کی پرورش، آپ کی تربیت جو فرعون کے گھر میں ہی پرورش ہوئی اس کا ذکر کیا گیا، پھر آپ کا مصر سے نکل کے مدین تشریف لے جانا جوانی کے دنوں میں، 30 سال کی تقریباً عمر مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے۔ مدین میں نبی تھے اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی، پھر رشتہ مصاہرت ان سے حاصل ہوا، یعنی آپ ان کے داماد بنے، وہ آپ کے سسر بنے، تو یہ بھی ذکر خیر آج کی انشاءاللہ اس حصے میں ہوگا۔ اور پھر جب مصر کی طرف واپس آپ روانہ ہوئے مدین سے، 10 سال وہاں گزار کے، یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو شروع کریں گے جہاں سے، تو یہ ہے کہ پھر آپ جب واپس آئے تو واپسی پہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی راستے میں، جب حضرت شعیب علیہ السلام کے قدموں میں 10 سال گزار کے تشریف لا رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ پھر فرعون کی طرف دعوت حق کا آپ کو حکم ملا کہ جائیں اور فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے جائیں۔ پھر آپ نے عرض کی کہ اللہ ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، میرے بھائی کو، اور اسے بھی میرے ساتھ نبوت میں شریک فرما لیجیے تاکہ ہم اکٹھے مل کے جائیں فرعون کے دربار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ پھر فرعون تک جب پیغام پہنچا تو اس نے جب معجزات دیکھے تو کہا یہ جادو ہے، پھر اس نے جادوگر بلائے سارے مصر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور یہ مقابلہ کرایا۔ تو یہ واقعہ بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اور پھر فرعون کا جو دعویٰ ربوبیت ہے، رب ہونے کا دعویٰ ہے، اس کا ذکر ہے، اس کے مظالم کا ذکر ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کو اس پر عذاب آیا اور سمندر میں غرق ہوا اس کا ذکر ہے قرآن کریم میں کئی صورتوں میں۔ اب اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر شروع ہوتا ہے، یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل پھر کئی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، پھر یہ خود کئی مطالبات کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے قرآن کریم کے کئی صورتوں میں پھر یہ حصہ بنی اسرائیل کا، خصوصاً پہلی صورت جو قرآن کریم کی باعتبار مصحف کے ہے سورۃ بقرہ، اس میں بھی بنی اسرائیل کا قصہ بیان ہوا، یعنی یہاں سے آگے بیان ہوا فرعون کے غرق ہونے کے بعد والا۔ اور پھر ارض مقدس کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا انہیں، جہاں اللہ نے حکومت عطا فرمائی، کئی اللہ کے کرم ہوئے، من و سلوہ عطا ہوا، ذبح بقرہ کا واقعہ ہے، یعنی گائے کے ذبح کا واقعہ سورۃ بقرہ میں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر قارون کا واقعہ ہے، وہ اسی صورت میں ہے جو ہم آج پہلا حصہ پڑھیں گے،
لیکن یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ قارون نے جب انکار کیا اللہ کے راستے میں پیسہ دینے سے، اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے سورت کہف میں، تو انشاءاللہ یہ سارے واقعات بھی اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ ایک فرعون کی قوم کے مرد مومن کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا سورت مومن میں۔ تو یہ سارے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی متعلق ہے واقعات، تو انشاءاللہ یہ آپ نے جیسے سن لیا، بہت ہی تفصیل سے چند عنوانات ہم نے جیسے ابھی پڑھے ہیں، تو بہت ہی تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو ہر حصے میں جو ہے ہمارے لیے اسباق ہیں، سامان عبرت ہے، اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جیسے عرض کیا ہے کہ فرعون کے یعنی دور حکومت ہے، فرعون کی حکومت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اب پہلے میں نے بتایا ہے کہ 2 قومیں تھیں مصر میں، ایک قبطی قوم تھی جو فرعون کی قوم ہے، اور دوسری بنی اسرائیل تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اب قرآن کریم کا یہ آغاز ہوتا ہے سورۃ قصص کا، یہ طواسین میں سے ہے، 3 صورتیں ہیں جو طاسیم میم اور طاسین سے شروع ہوتی ہیں، سورۃ شعراء، سورۃ نمل اور سورۃ القصص، ان کو طواسین کہتے ہیں۔ ان 3 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ان میں سے یہ آخری صورت ہے طواسین میں، 20ویں پارے میں سورۃ قصص۔ فرمایا قاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم اب آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کا کچھ حصہ یا کچھ واقعہ حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے بیان کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ فائدہ ایمان والا ہی اٹھا سکتا ہے، باقی شخص کوئی بھی ہے وہ اس کی جو تاریخی ترتیب اور تفصیل ہے اس میں تو پڑا رہے گا، لیکن سبق حاصل وہی کرے گا جس کو اللہ نے دولت ایمان سے نوازا۔ اب اس کے بعد پھر فرعون کا ذکر شروع ہوا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، کہ بے شک فرعون نے دنیا میں سرکشی اختیار کی، متکبر بنا، علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ، فرقہ فرقہ بنا دیا، یستضعف طائفۃ منهم، کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، یذبح ابناءهم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، قتل کرا دیتا، ویستحیی نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، انه کان من المفسدین، بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ اس کا انداز حکومت ہے جو قرآن نے بیان کیا فرعون کا، اور دنیا میں سارے فرعونوں کا یہی طریقہ ہے، سارے بادشاہ جو زبردستی والے، جو گھس بیٹھیے ہوتے ہیں، جو اقتدار پہ قابض ہوتے ہیں، جو جائز طریقے سے نہیں آتے، جو قرآن و حدیث نے اور پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی سنت سے عطا فرمایا، جو اس طریقے کو چھوڑ کر بادشاہت قائم کرتے ہیں، تو بادشاہت کا یہی طریقہ ہے قائم رہنے کا جو فرعون کا طریقہ تھا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ جعل اہلها شیعا، کہ وہاں رہنے والے لوگوں کو گروہ گروہ کر دیں، آپس میں لڑائی رکھیں اپنی عوام کو، آپ کی فلاح اسی میں ہے، اگر عوام کی آپس کی لڑائی ختم ہو گئی تو پھر آپ کے لیے خطرہ ہوگا بادشاہ کے لیے، اس لیے ہر ناجائز بادشاہ اس نے اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے اپنی عوام کو کبھی آپس میں محبت سے نہیں رہنے دیا، کیونکہ سب سے بڑا نقصان ظالم بادشاہ کا ہوتا ہے عوام کی آپس کی محبت میں۔ تو کبھی پنجابی اور کبھی سندھی اور کبھی بلوچی اور کبھی پٹھان اور کبھی سرائکی، اور یعنی کسی نہ کسی یا مذہبی فرقوں کی صورت میں یا دیگر مختلف جو بنیادیں ہو سکتی ہیں، لڑائی رکھے انہیں، تبھی آپ بے فکر رہیں گے، کیونکہ ان کی توانائی آپس میں ساری خرچ ہو جائیں گی اور آپ سکون سے بیٹھے۔ یہی انگریزوں کا طریقہ تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کریں اور حکومت کریں، یعنی عوام کو لڑائی رکھیں اور پھر خود آرام سے بیٹھے رہیں، ان کا تماشا دیکھتے رہیں کہ ان کی توانائیاں، طاقتیں، اسلحہ، دلچسپیاں، ان کی صلاحیتیں، ہر چیز آپس میں لڑائی میں ضائع ہو جائے گی، پوری زندگی ایک دوسرے کے مقابلے میں لگے رہیں گے، اور انہیں یہ خیال نہیں آئے گا کہ جس زمین پر اللہ کی حکومت اقتدار ہونا چاہیے، اس لیے انبیاء تشریف لائے تاکہ اللہ کا جو اقتدار ہے، اس کے جو احکام ہیں وہ نافذ کریں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ہم مسجدوں میں صرف نمازیں پڑھیں اور باہر کوئی خیر خبر نہ ہو اسلام کی، اسلام اس لیے آیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
قرآن کہتا ہے جو اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے، اس کا کلمہ اللہ کو مقبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جو اپنی جان پر یا جہاں تک اس کا اختیار ہے، یعنی اگر اس کو اقتدار دیا گیا ہے اس اپنے ایریا میں جو ریسٹرکشن میں اللہ کا حکم نافذ کرے، اپنا حکم نہیں کہ میری مرضی یہ ہے، گھر میں بھی میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم۔ اسی کے لیے فرمایا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب بھی مسلمانوں کو کہیں اقتدار ملے گا تو وہ اللہ کے احکام نافذ کریں۔ تو یہ فرعون کا طریقہ ہے اپنا حکم نافذ کرنا، نعوذ باللہ، یہ فرعونیت ہے۔ ملوکیت جو ہے وہ فرعونیت کا دوسرا نام ہے، گویا ناجائز طریقے سے قابض ہو کر پھر اپنے یعنی اقتدار کی بقا کے لیے ہر جائز و ناجائز، ہر حلال و حرام کی بغیر کسی تمیز کے کام کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کا یہ طریقہ ہے۔ اور پھر آگے کیا کرتا، ایک گروہ کے بیٹوں کو مروا دیتا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جو محدثین نے بھی اور مفسرین نے بھی بیان فرمائی ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے جو بھی بیٹا پیدا ہوتا، فرعون نے یہ حکم دیا کہ ان کے سارے لڑکوں کو مار دیا جائے۔ یہ نسل کشی جو آج ہمارے بھائیوں کی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ہر ظالم کا طریقہ رہا ہے۔ جیسے غزہ میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جس انداز میں بے یار و مددگار ہے، ساری امت مسلمہ خاموش ہے، اس سے بڑا اور جرم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں بولنے کی بھی توفیق دی ہے یا کچھ کرنے کی توفیق دی ہے، کوئی بیان تک بھی وہ نہیں دے رہا آج ان ہزاروں بچوں کی ناجائز شہادت و ہلاکت پر، کہ جو جن کی تنظیمیں مویشیوں اور جانوروں کے بھی حقوق کے لیے بات کرتی ہے، اینیملز کے لیے بھی، لیکن وہاں انسانوں کے اس جینوسائیڈ جو ہے، قتل عام ہے اور نسل کشی ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھی ظلم جو ہے یہ فرعون سے جاری ہے۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ اس قوم پوری کو ختم کریں۔ تو کیسے ختم ہوگی؟ سارے جو بچے پیدا ہوں لڑکے ان کو قتل کر دے۔ جیسے لڑکا پیدا ہو، پوری دائیاں گھومتی تھی پورے شہر میں، اس کے پولیس والے گھومتے تھے، ایک ایک گھر میں جہاں کوئی حمل والی ہوتی تو پھر باقاعدہ اس پہ نظر رکھتے، جب بچہ پیدا ہوتا تو دیکھتے، اگر بیٹا ہے تو وہی قتل کر دیتے، بیٹی ہے تو باقی رکھتے۔ اس کی وجہ کیا تھی پیچھے؟ تاکہ بنی اسرائیل کی قوم ختم ہو، چونکہ ان کے بیٹے اور لڑکے نہیں رہیں گے تو ان کی عورتیں کہاں شادی کریں گی؟ ظاہر ہے وہ قبطیوں سے شادی کریں گی، تو عورتیں جس سے شادی کریں گی تو قوم تو وہی رہے گی۔ وہ لڑکے جب مرد ختم ہو جائیں گے ایک قوم کے، تو باقی عورتیں تو ظاہر ادھر بہی جائیں گی، تو پھر آگے کوئی بنی اسرائیل کا تو پیدا نہیں ہوگا، کہ جو بھی پیدا ہوگا جو نسل ہے وہ مرد سے چلتی ہے، لہذا سارے قبطی بن جائیں گے۔ اس طرح نسل کشی کی ایک باقاعدہ کوشش کی فرعون نے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا نسل ختم کرنے میں۔ تو آج اسرائیل بھی، یہ جو آج کا اسرائیل ہے جو یہودی ہیں، یہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھے گا۔ اور یہ خود جو ہے انشاءاللہ جو اگلی آیت فرما رہی ہے، اللہ کمزوروں کو پھر طاقت عطا فرماتا رہتا ہے۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا زمین میں، اور ہم انہیں پیشوا اور امام بنا دیں، اور انہیں ہم فرعون کے تخت و تاج کا وارث بنا۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، فرعون جن کو مارنا چاہتا ہے اور آج بلا شرکت غیر اس کی حکومت ہے، فرمایا ہم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کمزوروں کو اسی کے تخت پر لا بٹھائیں۔ جو کمزوروں کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہم نے کہا انہی کو امام بنانا ہے، انہی کو پیشوا اور لیڈر اور رہنما بنانا ہے، اور اس کی حکومت کا وارث بھی ان کو بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ہم بخشے انہیں سرزمین مصر میں تمکن اور اقتدار، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں فرعون کو، حامان کو جو اس کا بہت بڑا وزیر تھا، اور ان کے سارے لشکر کو، کہ ما کانوا یحذرون، کہ جس سے وہ ڈرتے تھے، جس کا انہیں اندیشہ تھا، وہی کیسے ہو کے رہتا ہے۔ یعنی وہ ان کا اندیشہ تھا کہ یہ کمزور پھر اقتدار پہ نہ آ جائیں، کیونکہ پہلے اقتدار بنی اسرائیل کے پاس تھا، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کی نسل میں یہ بنی اسرائیل میں حکومت رہی، بعد میں قبطیوں کے پاس، فرعون کے پاس آ گئی کئی سو سال بعد۔ تو اب وہ چاہتے تھے کہ کہیں پھر سے بنی اسرائیل غالب نہ آ جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم دکھا دیں فرعون کو بھی اور اس کا وزیر جو اپنے آپ کو بڑا بزرجم ہے اور بڑا سمجھدار سمجھتا تھا،
کہ آپ کی ساری اسکیم اور ساری پلاننگ جو ہے وہ کس طرح خس و خاشاک ہو جاتی ہے، کس طرح مٹی میں مل جاتی ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے کس طرح وہ نافذ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر بیٹے کو وہ زندہ مارتے تھے، لیکن جس بیٹے نے بنی اسرائیل کے جس بیٹے نے اصل اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس بیٹے کو پالا بھی اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی ہے، جو ان کے سارے بیٹے ختم کرنا چاہتا تھا، جو اصل بیٹا تھا ان کا، جس نے اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، تو فرمایا ہم نے ان کی حفاظت کیسے کی۔ اب پہلے تو ظاہر ہے ظالم بادشاہ کے کرندے ہر طرف گھوم رہے ہوں، انہیں پتہ ہوتا کہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہاں سے بچانا بھی مشکل تھا، تو کس طرح حضرت موسیٰ کو بچایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ کی امی کی طرف وحش فرمائی۔ اب واحج جو ہے یہ نبیوں کی طرف آتی ہے، غیر نبی کی طرف جو واحج ہے وہ لفظی معنی میں واحج ہے، یعنی ہم نے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی۔ اور وہ کیا بات تھی؟ ان ارضعیہ، کہ آپ اسے دودھ پلاتی رہیں۔ جب وہ پیدا ہوا اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ اسے دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ کو خطرہ ہو اس سے کہ کہیں فرعون کے لوگ آ گئے ہیں ان کو پکڑ نہ لیں، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر آپ اس کو سمندر میں ڈال دیں بچے کو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور آپ کو خوف زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے لوٹا دیں گے تیری طرف ہی، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ تو حضرت موسیٰ کی امی کی طرف یہ افواج فرمائی گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 4 مہینے تک وہ چھپ کے دودھ پلاتی رہی، اپنے بچے کی حفاظت کرتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے، ان قریب فرعون کے لوگ آ کے بچے کو لے جائیں گے یا وہیں قتل کر دیں گے، تو پھر آپ نے ایک صندوق بنایا لکڑی کا، اور پھر اس صندوق کو سمندر میں ڈال دیا اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ اس کے لیے غم زدہ نہ ہوں، ہم نے آپ ہی سے دودھ پلوانا ہے، ان راتو ہی لے کی ابھی آیا پھر تمہارے پاس، اور وہی لے کے آئیں گے جو مارنے والے ہیں، جو اس کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے وہی اس کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کو زندہ بھی رکھیں گے، اس کی پرورش بھی کریں گے۔ فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر فرعون کے لوگوں نے وہ فرعون کا جو تخت اس کا جو محل تھا، اس محل کے ساتھ ہی یہ دریائے نیل، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو دریا تھا دریائے نیل تھا، مصر سے ہی گزرتا ہے، تو دریا کے کنارے ہی اس کا محل تھا فرعون کا، اور اس کا جو آگے چمن تھے اور بیٹھنے کی جگہ تھی اس وقت، تو وہ بالکل جو کنارہ تھا دریا کا اس کے اوپر تھی۔ تو اس کے بندوں نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے وہ اس پانی میں آ رہا ہے، تو انہوں نے محل کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، آل فرعون قرآن کہتا ہے فرعون کے گھر والوں نے ہی اسے نکال لیا، اور انہیں پتہ نہیں تھا لیکون لہم عدوا وحزنا، یہی ان کا دشمن ہے جس کے لیے وہ اتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور یہی دشمن ان کے قابضوں میں اب گھر پہنچ گئے ہے۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون بھی حامان بھی ان کا سارا لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اب جب بچہ وہاں سے اٹھا کے دیکھا کہ یہ بچہ ہے، تو وہ فرعون کی گھر والی کے پاس لے گئے، جس کا اسم گرامی حضرت آسیہ بنت مزاحم ہے سلام اللہ علیہا۔ آپ اندازہ کریں کہ فرعون کے گھر میں رہ کر بھی اللہ کی اطاعت میں رہی ہے، تو اس لیے اگر نیچر اور فطرت سلیم ہو، فطرت سلیمہ ہو، تو پھر اگر صحبت بری بھی ہو جائے تو پھر بھی اخلاق نہیں بگڑتے، پھر بھی ایمان اور عقیدہ متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اچھی فطرت اور سلیم فطرت عطا فرمائے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی بچے کو دیکھا بہت خوبصورت بچہ ہے، تو فرعون کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، لا تقتلوہ، اس نے فرعون سے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ان قریب ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے نفع اٹھائیں یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، قرآن کہتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کو بیٹا بنانے جا رہے ہیں، جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ تھا اسی کو ہی نتخذہ ولدا، ہم بیٹا بنا لیں گے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، فرمایا اب حضرت موسیٰ کی امی، اب یہ ذکر کر کے پھر قرآن حضرت موسیٰ کی والدہ محترمہ کا ذکر خیر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی امی جو ہے ان کا دل بے قرار تھا، کیونکہ اس شہزادے کو جب پانی میں چھوڑ دیا ہے تو پریشانی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، کہ ماں کی محبت جو ہے، ممتا جو ہے، وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو اگر ہم نے اسے مضبوط نہ کر دیا ہوتا، یعنی چونکہ ماں کا دل تھا
تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ڈھونڈنا شروع کر دیتی اپنے بچے کو، ظاہر ہے اگر ڈھونڈنا شروع کر دیتی تو پھر پتہ چل جاتا کہ کس کا بچہ ہے، بنی اسرائیل کا ہے، وہ معاملہ سارا جو ہے جب راز فاش ہو جاتا تو وہ غیر محفوظ ہو جاتا بچہ۔ لیکن فرمایا اس سے پہلے کہ ان کی بے قراری حدوں کو کراس کر دیتی تو پھر ہم نے اس کو کس طرح واپس پہنچایا ماں کی طرف اپنے بیٹے کو۔ تو مختلف جو ہے مراضع جیسے آگے ہے وحرمنا علی الراضع، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے حضرت موسیٰ کی بہن تھی ایک جو ان سے بڑی تھی، اسے کہا کہ آپ ذرا ساتھ ساتھ دیکھتی رہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ صدوق کہاں جاتا ہے۔ وقالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب، حضرت موسیٰ کی بہن سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ جب انہوں نے چھوڑا اس صندوق کو پانی میں تو اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ دور سے فبصرت بہ عن جنب، قریب سے نہ دیکھنا ورنہ پتہ چل جائے گا کہ یہ انہی کا کچھ ہوگا یا کوئی ہوگا، یہ دیکھ رہی ہے تو آپ دور سے صرف خبر رکھنا کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ نہیں تھا فرعون کی قوم کو۔ وحرمنا علی الامراۃ من قبل، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ساری دودھ پلانے والیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ فرعون نے ساری عورتیں ڈھونڈی کہ کوئی اس کو دودھ پلائے، جو بھی عورت آتی تو یہ بچہ اس کا دودھ پیتا ہی نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری مرادیں دودھ پلانے والی مائیں سب حرام کر دی تھی، کیونکہ ہمارا وعدہ تھا ان کی اپنی امی سے کہ آپ کا ہی دودھ ہم نے پلوانا ہے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو حضرت موسیٰ کی وہ بہن جو ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی کہ کہاں جاتا ہے صندوق، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ایسی یعنی غیر محسوس طریقے سے پہنچی اور ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ جو عورتیں بار بار آ جا رہی تھی دودھ پلانے کے لیے، تو یہ بچی بھی کسی کے ساتھ چلی گئی اور انہیں کہا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں ایک عورت ہے اس کا دودھ یہ ضرور پیے گا۔ اس بہن نے کہا جو حضرت موسیٰ کی حقیقی بہن تھی، انہیں پتہ نہیں تھا، تو فرمایا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے آئیں، باقی سارے تو ہم آزما چکے ہیں۔ فرددناہ الی امہ، فرمایا اس طرح پھر ہم نے پہنچا دیا ان کو اپنی ماں کی طرف۔ کئی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور کوئی غم نہ کریں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اللہ نے جو وعدے ہم سے بھی کیے ہیں یہ ہماری یقین دہانی کے لیے ہے کہ اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو جنت کے وعدے ہیں، اس کے کرم اور فضل کے وعدے ہیں، تو وہ وعدے ضرور پورے ہوں گے انشاءاللہ، تو ان پہ یقین رکھ کے ہی چلنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعے کا پہلا حصہ ہے جب وہ یعنی بچے تھے اور پھر اس طرح جوان ہوئے، تو اب آگے ان کی جوانی کا ذکر ہے۔ تو نبیوں کے پیدا ہونے کا ذکر کرنا بھی قرآن کی سنت ہے، اور نبیوں کے شباب کا ذکر بھی قرآن کی سنت ہے۔ نبیوں کی جوانی بیان کرنا بھی قرآن کی سنت ہے۔ تو میلاد بیان کرنا یہ قرآن کی سنت ہے کہ قرآن نے نبیوں کے میلاد بیان فرمائے، جیسے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہ سورۃ مریم میں ان کی بھی پوری ولادت کا ذکر کیا گیا ہے، اور خود ان کی امی حضرت مریم کی بھی ولادت قرآن نے بیان فرمائی، بلکہ ان کا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہونا، جو حمل کی کیفیت اور دن تھے، ان کو بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ان ایام کو بیان کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر جوانی اور شباب کو بیان فرمایا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اپنے شباب کو اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی، یعنی جب وہ جسمانی طور پر اور ذہن اور عقل کے حوالے سے اپنے کمال پہ پہنچ گئے۔ یہ تقریباً علماء نے کہا یہ 30 سال کی عمر ہوتی ہے، جس کے بعد انسان کی جو پڑھنے کی جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر جو اس کے خواہ ہیں وہ اپنے پیک پہ یا اپنی پرفیکشن پہ، اپنے کمال پہ پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے یعنی سالوں کا نام نہیں لیا، لیکن صرف ان کے اس کمال کو بیان کہ جب وہ مکمل جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے مدین کی طرف۔ وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اس کے درمیان میں ایک واقعہ ہے جو اگلی آیات میں ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف فرما تھے، مصر میں گھوم رہے تھے، اور وہ وقت تھا اس وقت جب لوگ سو رہے ہوتے، علی حین غفلۃ من اہلھا، یعنی شہر کے لوگ سو رہے تھے۔ تو علماء نے کہا شاید وہ دوپہر کا وقت ہو یا ہو سکتا ہے وہ رات کا وقت ہو۔ حین غفلہ یعنی جب لوگ بے خبر ہوں اور گلی محلے اور روڈوں پر ان کی نظر نہ ہو۔ آپ صبح صبح نکلیں واک کے لیے
تو شہر پورا سو رہا ہوتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح کا کوئی لمحہ تھا کہ جب شہر سو رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو شخص ملے جو آپس میں لڑ رہے تھے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک آپ کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل تھا، اور دوسرا دشمن کی قوم کا تھا، یعنی قبطی تھا، فرعون کی قوم کا. تو جو آپ کی قوم کا تھا اس نے آپ سے مدد مانگی. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. دشمن کے خلاف کہ یہ مجھے مار رہا ہے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے فرد کو بچانے کے لیے آپ آگے بڑھے. فوقظہ موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، گھونسا مارا اس شخص کو جو فرعون کی قوم کا تھا. فقضا علیہ. اب یہ نبی کا مکہ تھا تو اس نے بندہ بھی مکا دیا. فقضا علیہ فرمایا اس کا بھی فیصلہ ہو گیا. آپ کی ایک مک جو ہے اس نے اسے پار کر دی. قال ھذا من عمل الشیطان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، یعنی ظاہراً کیونکہ آپ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، آپ تو تعذیباً مار رہے تھے، جان سے ختم کرنا تو ظاہر آپ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بس اتفاق یہ ہوا کہ وہ ختم ہو گیا. انہ عدو مضل مبین. شیطان کے لیے کلمہ ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے، بہکانے والا. پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، بس معاف فرما. فغفر له. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اتنی بات پہ ظاہر مارنا نہیں بنتا تھا، قتل نہیں بنتا تھا، اور قتل ہو گیا، کیا نہیں آپ نے. لیکن اس میں بھی ظاہر نبیوں کے اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو ظاہر آپ مصر نہ چھوڑتے، مصر نہ چھوڑتے تو مدین نہ پہنچتے، مدین نہ پہنچتے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے قدم آپ کو نصیب نہ ہو. اللہ نے آپ کو اس طرح حضرت شعیب کے قدموں تک پہنچانا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا فرمائی اور پھر ساتھ یہ وعدہ کیا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے میرے رب مجھے ان انعامات کی قسم جو تو نے مجھے عطا فرمائے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اب میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا. مجرم کی مدد جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو خصوصاً اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدے کی صورت میں بیان کر رہے ہیں. تو میرے کریم آقا کی ایک حدیث پاک، بلکہ بہت سی احادیث ہے اس موضوع پر جو محدثین نے بیان فرمائے. ان میں ایک یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کی مدد کی خصومت میں، جھگڑے میں، جیسے یہ ویسے بہت ہی اگر دیکھا جائے تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا حکم ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. من اعان علی خصومت بظلم. جس شخص نے کسی جھگڑے میں ناجائز کسی کی مدد کی، یعنی آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ ظالم ہے، اس کا حق نہیں بنتا، لیکن گواہ بن کے عدالت پہنچ گئے یا خود اس کے وکیل بن گئے. یعنی کسی ظالم کا وکیل بھی نہیں بننا چاہیے. اس میں اس حوالے سے بھی یہ بہت بڑی وعید ہے. او یعین والا ظلم. یا اس نے ظلم پر کسی بھی قسم کی مدد کی، یا تو اس کا ساتھی بنا، اس کے ساتھ کھڑا ہوا، یا ساتھ کھڑا تو نہیں ہوا، صرف سیاسی تعلق کی وجہ سے، جیسے ہوتا ہے ہم عموماً برادری کی بنیاد پر سوچتے ہیں، یا سیاسی بنیاد پر اس نے ہمیں ووٹ دیا تھا، یا ہمارا پارٹی کا بندہ ہے، یا پھر ہماری برادری کا بندہ ہے، یا بھائی ہے. تو قرآن نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ ظالم سگا بھائی بھی ہو یا باپ بھی ہو، اس کے ساتھ بھی کوئی مسلمان کھڑا ہو، اسے تنہا کر دو تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے. تو فرمایا لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع. فرمایا جس نے کسی ظالم کی مدد میں کوئی بھی اپنا حصہ شامل کیا، فرمایا وہ مسلسل اللہ کے غضب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کی مدد کی خصومت میں، جھگڑے میں، جیسے یہ ویسے بہت ہی اگر دیکھا جائے تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا حکم ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. من اعان علی خصومت بظلم. جس شخص نے کسی جھگڑے میں ناجائز کسی کی مدد کی، یعنی آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ ظالم ہے، اس کا حق نہیں بنتا، لیکن گواہ بن کے عدالت پہنچ گئے کہ خود اس کے وکیل بن گئے. یعنی کسی ظالم کا وکیل بھی نہیں بننا چاہیے. اس میں اس حوالے سے بھی یہ بہت بڑی وعید ہے. او یعین والا ظلم. یا اس نے ظلم پر کسی بھی قسم کی مدد کی، یا تو اس کا ساتھی بنا، اس کے ساتھ کھڑا ہوا، یا ساتھ کھڑا تو نہیں ہوا، صرف سیاسی تعلق کی وجہ سے، جیسے ہوتا ہے ہم عموماً برادری کی بنیاد پر سوچتے ہیں،
یا سیاسی بنیاد پر اس نے ہمیں ووٹ دیا تھا یا ہمارا پارٹی کا بندہ ہے یا پھر ہماری برادری کا بندہ ہے یا بھائی ہے، تو قرآن نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ ظالم سگا بھائی بھی ہو یا باپ بھی ہو، اس کے ساتھ بھی کوئی مسلمان کھڑا ہو، اسے تنہا کر دو تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے۔ تو فرمایا لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، فرمایا جس نے کسی ظالم کی مدد میں کوئی بھی اپنا حصہ شامل کیا، فرمایا وہ مسلسل اللہ کے غضب اور ناراضگی کا شکار رہتا ہے۔ جس طرح ظالم، اسی طرح ظالم کے مددگار کو بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب جو ہے اس کا سامنا رہتا ہے جب تک اس سے باز نہ آ جائے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اب آپ کو یہ خوف بھی تھا کہ میں نے آل فرعون کی قوم کا بندہ مار دیا ہے، اب کسی کو پتہ چل گیا تو ظاہر ہے آپ کے خلاف بھی پھر مقدمہ ہونا تھا اور آپ کی گرفتاری اور اس کے جو ظاہر ہے اور نتائج ہو سکتے تھے۔ تو قرآن ہے فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، صبح ہوئی تو آپ ڈر رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے، اچانک آپ پھر دیکھتے ہیں فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، جس نے کل آپ سے مدد مانگی تھی نا، آپ کی پارٹی والے نے، آپ کی قوم والے نے، آپ نے دیکھا کہ یقیناً دوبارہ آپ کو مدد کے لیے پکارا، آج کسی اور سے لڑا ہوا ہے، کل یعنی ایک بندہ مروایا آپ سے، آج کسی اور سے لڑا ہوا ہے۔ اور جب پھر حضرت موسیٰ کو بلایا تو آپ نے کہا قال له موسیٰ انک لغوی مبین، آپ نے فرمایا آپ تو بڑے کھلے ہوئے گمراہ ہیں، مسئلہ ہے لگتا ہے کہ سارا مسئلہ تو آپ میں ہے، آج پھر آپ کسی اور سے لڑے ہیں، کل کسی اور سے لڑے تھے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کی طرف بڑھے کہ انہیں تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے تو تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ تو کل آپ کا دیکھنا دیکھ چکا تھا کہ آپ کے دیکھنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اس لیے جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ آپ میری طرف تشریف لا رہے ہیں تو پھر وہ چیخا قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اب کل والا قتل تو چھپا ہوا تھا، قوم کو پتہ نہیں تھا، اب اس نے شور کر دیا کہ اے موسیٰ آپ مجھے بھی اسی طرح ماریں گے جیسے رات آپ نے فلاں بندہ مارا ہے۔ تو اس نے یعنی اس طرح شور شرابہ کر کے آپ کا راز فاش کر دیا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین، تو یہ آپ کے لیے کلمات اس نے بولے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے سچ مچ کی فکر لائق ہوئی کہ پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا، اب اس بدمعاش نے جو ہے سارے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کل کا بندہ میں نے مارا ہے، پہلے تو پتہ نہیں تھا مارا کس نے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی یعنی خائفن کا لفظ ہے قرآن میں کہ آپ کو یہ فکر تھی، اب وہ فکر اور بڑھ گئی۔ اب ایک بندہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اس شہر کے آخری کنارے سے کوئی بندہ بھاگتا ہوا یا ہانپتا ہوا کہہ لیں، یعنی جو کہ دوڑتا ہوا کا لفظ ہے تو سانس بھی بھولی ہوگی اس کیفیت میں آیا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہ لوگ تو آپ کو مارنے کا مشورہ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری تھی یہ جنگل کی آگ کی طرح خبر پہنچ گئی کہ فلاں کا قاتل جو ہے حضرت موسیٰ ہے، تو لہٰذا وہ مشورہ کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ کو اس کے قصاص میں اب قتل کیا جائے۔ وہ بندہ یہ خبر لے کے آیا کہ آپ جلدی سے یہاں سے نکل جائیے، فخرج، اس شہر سے نکل جائیے چونکہ آپ کو ابھی پکڑنے آ رہے ہیں اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فخرج منها خائفا یترقب، آپ پھر شہر سے نکلے اور اس ڈر اور خوف کی کیفیت میں اور یہ دعا فرما رہے تھے قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ ہر مرحلے پہ آپ کو دعا ملے گی، اللہ کے ساتھ رجوع ملے گا، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے التجا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے ہی اپنا دکھ اور غم شیئر کرنا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر شہر سے نکل آئے، مصر سے نکلے اور آپ تشریف لائے مدین، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر ہے جس کا ذکر ہم پہلے پچھلی دفعہ کر چکے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا، اس وطن میں اور اس شہر میں آپ ہے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عصی ربی ان یہدینی سواء السبیل، یعنی اس شہر سے نکلتے ہوئے بھی دعا مانگی اور راستے میں بھی دعا فرما رہے ہیں عصی ربی ان یہدینی سواء السبیل، ان قریب میرا رب جو ہے میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا تھا تو آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے وہی کلمات ارشاد فرمائے جو قرآن نے حضرت موسیٰ کے لیے بیان فرمائے، قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ اور جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو پھر یہی آیت پڑھی جو حضرت موسیٰ نے مدین میں آتے ہوئے پڑھی تھی۔ تو جب مدین میں آپ تشریف فرما ہوئے تو مدین میں ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اب اس منظر کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب آپ اس بستی میں آئے جو مدین جس کا نام تھا، جب وہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا سب سے پہلے ایک کنواں تھا اس شہر کا، اور لوگ اپنے اپنے جو
مویشی ہیں، جانور ہیں، وہ پلا رہے ہیں۔ یسقون یعنی اپنے مویشیوں کو لوگ پانی پلا رہے، اس کنویں پر بڑے ریوڑ ہیں بکریوں کے اور بھیڑوں کے، اور مختلف جو چرواہے ہیں اپنے اپنے ریوڑ کو باری باری پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور آپ نے دیکھا کہ ان میں سے دو عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو روک رکھا ہے، کیونکہ مرد پلا رہے ہیں تو دو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں تاکہ یہ مرد پلا رہیں گے تو پھر ہم پلائیں گے۔ قال ما خطبکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لڑکیاں کھڑی ہیں اور پلا نہیں رہی اور باقی لوگ آ رہے ہیں اور بڑا وقت گزر گیا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں پلاتے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، انہوں نے جواب دیا لڑکیوں نے کہ ہم نہیں پلاتی جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر، دیگر چرواہے جو ہیں وہ چلے نہ جائیں، حتی یصدر الرعاء، جب تک باقی سب چلے نہ جائیں تو ہم اس وقت تک اپنے جو مویشی ہیں ان کو پانی نہیں پلاتی۔ اور ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں، ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور بھائی کوئی ہے نہیں، ہم عورتیں ہیں اور بہنیں ہیں دو، اور جہاں مردوں کے ساتھ ہم اختلاط نہیں کرتی، ان کے ساتھ ملتی نہیں ہیں، جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم پھر پانی پلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بیچاری پتہ نہیں کتنی دیر کھڑی رہیں گی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دو، میں تمہیں پلا کے دیتا ہوں، وہ پانی پلا۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ نے ان کا ریوڑ لے لیا اور ان کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، اور پھر چونکہ اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نہیں تھا، آپ پھر آ کے سائے کے تلے بیٹھ گئے، یعنی ان کو فارغ کر دیا، ان کے مویشی جو ریوڑ تھا پانی پلا دیا، پھر تنہائی میں بیٹھ گئے اور پھر اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور یہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے مالک واقعی میں ہر اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے میں محتاج ہوں، اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی ضرورت ہے جو تو مجھے عطا فرما۔ اللہ کی طرف اس اپنے فقیر ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اے اللہ میں ہر چیز کا محتاج ہوں، تو داتا ہے، تو غنی ہے، تو عطا فرمانے والا ہے اور میں لینے والا ہوں، اور جو بھی تو عطا فرمائے میں ہر چیز کا مستحق ہوں اور ہر چیز کا طالب ہوں، تو جو پسند فرمائے۔ اب یہ دعا ایسی تھی کہ اس دعا نے سارے مسئلے حل کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کچھ دیر گزری، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت النبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت۔ اب یہ نبی کا حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ احسان جو ان کی بچیوں پر احسان کیا، تو اس کا پیغام لے کے فرمایا ان دو میں سے ایک بچی واپس آ گئی لڑکیوں میں سے، اور وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی، شرماتی ہوئی آپ کی طرف آئی۔ اب یہ شرم و حیا جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اللہ عطا فرمائے ہمیں بھی اور ہماری بچیوں کو بھی۔ شرم و حیا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی پہچان ہی شرم و حیا، جس میں شرم و حیا نہ ہو سمجھ لیں اس کا ابھی دین نامکمل ہے۔ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، فرمایا شرم و حیا سے آپ کی طرف آئی اور عرض کی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کا اجر دیں، کہ آپ نے اپنی طرف سے خدمت کی ہے ہماری، تو وہ چاہتے ہیں کہ خدمت جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ محبت کا معاوضہ بھی آپ کے لیے پیش کریں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے والد جن کا نام نہیں لیا یہاں قرآن کریم نے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، تو ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں اپنی بات سنائی ساری، کیسے مصر سے چلا ہوں اور کیسے مدین پہنچا ہوں، کیا واقعہ ہے، کیا معاملہ ہے، کس طرح لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں پورے مصر والے کہ میں نے ان کا بندہ مار دیا ہے اور وہ میری تلاش میں ہیں، تو یہ کیفیت ہے۔ تو حضرت شعیب نے کہا لا تخف، آپ کوئی خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ اب ظالم قوم سے نجات پا چکے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب ان بچیوں میں سے ایک نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اب اسی گفتگو میں اب یہ حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب آپس میں بول رہے ہیں، اور ایک ان میں سے خاتون کہتی ہے کہ بابا جی آپ انہیں کوئی اجر دیں، انہیں کوئی مزدوری دیں، انہیں کوئی معاوضہ دیں کہ انہوں نے ہماری خدمت کی ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر آدمی، اب کیا وہ معاوضہ جو ہے کس طرح دینا ہے، استاجر، چونکہ حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے، اپنا شہر چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، کوئی چھت بھی نہیں ہے جہاں رات گزار سکوں، تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ ان کو نوکر رکھ لیں، کیونکہ ویسے ہی ریوڑ تو چلانا ہوتا ہے تو یہ خدمت کرتے رہیں گے، اور جو نوکر میں دو بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے وہ ان میں موجود ہیں،
وہ کون سی ہے؟ القوی الامین، کہ ان میں طاقت بھی ہے اور یہ دیانت دار بھی، امانت دار۔ یہ دو خوبیاں بڑی اہم ہیں۔ پہلی خوبی ہے القوی کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ بندہ رکھ رہے ہیں وہ صلاحیت اس میں موجود ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آفس ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹر لگانا ہے تو اس میں ایڈمنسٹریشن کی صلاحیتیں موجود ہوں۔ اگر آپ نے کوئی مسجد بنوانی ہے تو ظاہر معمار یہ جو مستری ہوگا اس میں یہ صلاحیت ہو، اس کو کام آتا ہو، پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے امین، وہ امانت دار بھی ہو۔ آپ نے وزیر اعظم لگانا ہے، آپ نے وزیر بنانا ہے، آپ نے ڈائریکٹر جنرل بنانا ہے، ڈائریکٹر بنانا ہے کسی ادارے کا، تو اس میں پہلی چیز ہے صلاحیت، میرٹ بھی لگائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں امانت دیکھیں، کیونکہ جو 2 نمبر ہے اس کی 1000 صلاحیتیں بھی ہوں گی تو پھر آپ کے کس کام کی؟ 2 نمبر تو جیسے مالک بنا، آپ نے وزارت اسے دی، ہر چیز کھا پی کے سائڈ پہ ہو گئی۔ تو اس لیے جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کی ساری صلاحیتیں صفر ہو جاتی ہیں۔ دوسری صلاحیت یہ امین کی۔ اب اس میں ایک یہ ہے کہ اس بچی کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ میں یہ 2 صفتیں موجود ہیں؟ اس نے تو صرف اتنا دیکھا کہ آپ نے ان کا ریوڑ پلایا، اور اب وہ بچی کہہ رہی ہے کہ اس شخص میں وہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادہ وقت تو نہیں گزارا۔ تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ القوی تو اس لیے کہا کہ جس انداز میں آپ نے ان کا ریوڑ پلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر کنویں سے، تو انہوں نے آپ کی طاقت کا اندازہ کر لیا کہ کئی پتھر تھے اس وقت اس کنویں کے ساتھ، تو جس پتھر کو کئی بندے مل کے اٹھاتے تھے آپ ہلکا سا پاؤں لگاتے اور پتھر ادھر ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اس بندے کے اندر جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ موجود ہے۔ اور دوسری چیز ہے امین، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے احادیث کی صورت میں کہ جب ایک بچی آپ کو بلانے کے لیے گئی، یہ وہی بول رہی ہے جو بلانے گئی، تو جب وہ بلانے کے لیے گئی، چونکہ راستہ تو اس بچی کو پتہ تھا کہ ان کے گھر کس طرف ہے، حضرت موسیٰ تو نہیں جانتے تھے، تو لہٰذا اس بچی کا آگے چلنا ضروری تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، تو بچی جب کوئی عورت آگے جا رہی ہو تو پھر آپ کی جو نظر ہے اس کی بے احتیاطی کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس وقت ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا سے ان کے دوپٹے جو ہے اس کے اڑنے کا یا کسی بھی کپڑے کے اڑنے کا خطرہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ آپ پیچھے چلیں، میں آگے چلتا ہوں، جس طرح مڑنا ہو مجھے بتا دیں، یعنی آپ آگے نہ چلیں، آگے میں چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں، لیکن جس طرح پھر مڑنا ہو آپ بتا دینا، دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جس میں شرم و حیا کی امانت داری موجود ہے تو اس بندے کو ضرور گھر میں نوکر رکھنا چاہیے۔ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال انی ارید ان انکح احدی ابنتی ہاتین، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میں تو آپ کا یہ دونوں میری بچیاں ہیں، ان میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حلا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اور اس کی مہر کیا ہوگا؟ مہر یہ ہے کہ آپ 10 سال ہمارے پاس نوکری کریں اور میں آپ کو اپنی بچی کا رشتہ دیتا ہوں۔ 8 سال ثمانیہ حجج، 8 سال جو ہے آپ اس میں میرے نوکر ہوں گے، میری خدمت کریں گے۔ اب یہاں تو خدمت کا واضح ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ زیادہ خدمت جو آپ نے فرمائی وہ آپ کی یہی بکریاں چرانے کی خدمت تھی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِي، 8 سال تو ہے حق مہر نکاح کا، وہ تو آپ نے رہنا ہے، لیکن اگر آپ 8 کو 10 کر لیں تو پھر یہ آپ کی مرضی، یعنی آپ خود اچھے لگیں گے کہ بجائے پورا خدمت کرنے کے تھوڑا سا زیادہ خدمت کرنی چاہیے، یعنی جتنا طے ہو جائے، طے ہونے کے بعد کچھ زیادہ احسان کرنا چاہیے، اضافہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کیے تھے یا 10 سال کیے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ نبی جو ہے وہ محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے۔ آپ نے 10 سال نوکری کی تھی، 8 سال تو طے ہوئے تھے لیکن آپ نے 10 سال کی۔ وما اريد ان اشق عليك، حضرت شعیب نے کہا کہ میں آپ کو کسی مشقت یا سختی میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس پھر ڈن ہو گئے، بینی و بینک کا معنی اس ڈن، بس طے ہو گیا۔ ایما الاجرین قضیت فلا عدوان علی، آپ نے 2 آپشن دے دیے ہیں، 8 سال یا 10 سال، تو ان میں سے پھر جو بھی مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ تو اگر جو بھی میں کروں، یعنی کم بھی کروں تو مجھے باز پرس نہ کرنا، اگر زیادہ کروں تو ظاہر ہے وہ اور اچھا ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اس قول و قرار پر ہم اللہ کو نگران اور وکیل بناتے ہیں، اللہ ہمارا گواہ ہے اور یہ معاملہ طے ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر آپ نے نوکری فرمائی وہاں پہ 10 سال، بکریاں چرائیں۔ حضرت اقبال کی وہ جو ربائی ہے وہ کمال ہے، دم عارف
نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ یہ شبانی کی حالت میں تشریف لائے تھے، جوانی کی حالت میں تشریف لائے، اور یہاں سے نبی بن کے تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں کلیم بن کے یہاں سے گئے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعیب مل جائے تو شبانی اور کلیمی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ 10 سال جو بکریاں چرائی ہیں، ان بکریوں نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے، اور یہ بکریاں چرانا بھی کوئی عجیب ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے کہ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا دنیا میں جس نے بکریاں نہ چرائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عرض کی گئی وان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے بھی فرمایا انا رأیتها لأہل مکہ بالقرارین، میں نے بھی اپنی زندگی کا آغاز اہل مکہ کی بکریاں چرا کے کیا تھا۔ 9-10 سال کی عمر میں حضور نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں، تو ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ ایک بات ابو نصر سمرقندی نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر میں بیان فرمائی ہے، اس کے بعد ختم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج مبارک میں جو ایک ایلیمنٹ تھا جذبے کا، آپ دیکھ چکے ہیں کہ بندے جب شکایت کی تو آپ نے فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، آپ نے اسے مکہ مارا اور بندہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک مزاج آپ کا جو ہے قرآن نے اس وقت بیان کیا ہے جب چل رہے ہیں اپنے گھر سے۔ پھر شعیب علیہ السلام کے پاس رہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو نصر نے ایک واقعہ روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ آپ نے مجھے کلیم بنایا۔ یہ وہ صفت ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ یہ جو کلیم ہے، کلیم اللہ ہونا ہے، اللہ سے کلام کرنے والا، یہ کسی نبی کی صفت نہیں، یہ آپ کے حصہ میں آئی۔ تو آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ نے مجھے کلیم کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یاد کرو، یعنی کلیم کی صفت کیسے عطا ہوئی، یاد کرو جب شعیب کی بکریاں چراتے تھے، ان دنوں میں آپ اس صفت کے لیے گویا کوالیفائی کیا ہے آپ نے۔ کیسے؟ فرمایا ایک دن ایک بکری جو ہے اس ریوڑ میں سے وہ بھاگ گئی، کیونکہ آپ امین تھے ان بکریوں کے، تو ہر بکری آپ نے واپس بھی لانی تھی حضرت شعیب علیہ السلام تک۔ تو وہ جو بکری بھاگ گئی تھی، آپ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ تو سرکشی سے بھاگی اور پھر کھلا میدان تھا، آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہے، پتھر تھے یا وہ صحرا تھا، جس انداز میں مٹیلے تھے اور درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، کانٹے تھے، تو وہ آگے اور آپ اس کے پیچھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، شام کا وقت ہو گیا، اس بکری کے پیچھے بھاگتے وقت اے موسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں وہ بکری پورے دن بھاگ بھاگ کے یہ دردوں سے اور تھکاوٹ سے چور ہوئی، تو وہ جا کے گری کہیں۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے جتنی بکری تھکی تھی اتنے آپ بھی تھکے تھے، کیونکہ آپ بھی پورا دن، وہ تو سرکشی سے بھاگ رہی تھی اور آپ تو مجبوری سے بھاگ رہے تھے، چونکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ نگ پورے رکھنے ہیں، کوئی بکری گم نہ ہو جائے۔ تو آپ کی یہ مجبوری تھی کہ وہ جو امین کہا گیا تھا پہلے دن ہی، اس وجہ سے آپ کو یہ ضمانت سونپی گئی، تو اس میں خیانت نہ ہو جائے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، جب وہ بکری گری آپ اس کے پاس آئے، اور آج آپ کو بہت غصہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بکری نے آپ کو سارا دن تھکایا تھا، تو آپ کو بکری پر غصہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آج آپ نے غصہ نہیں کیا، کیونکہ آج وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے گویا جو مصر سے چلے تھے، مکہ مارا اور بندے کو ختم کر دیا۔ آج وہ موسیٰ تھے جو کئی سال حضرت شعیب کی تربیت میں رہے اور بکریاں چرا کے جو ان کے مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہوئی، جو برداشت پیدا ہوئی، جو نرمی پیدا ہوئی، اور اس کا مظاہرہ ہو رہا تھا کہ آپ آئے اور اس بکری کے قریب بیٹھ گئے، اس بکری کو اٹھایا اور اپنے گود میں رکھ دیا، اور پھر اس کو دبانے لگے، اس بکری کو دبانے لگے کہ تم تھک گئی ہو، اور صرف اتنا کہا کہ اے مسکین بکری، آپ کو کیا حاصل ہوا ہے، خود بھی تھکی اور مجھے بھی تھکایا۔ آج آپ کو غصہ کرنا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر آج غصہ نہیں تھا۔ اے موسیٰ، وہی لمحہ آپ کو کلیم بنا، وہ جو لمحہ تھا وہ آپ کے لیے صفت کلیم کی جو اللہ کی بارگاہ میں جو فیصلہ ہو چکا تھا، اس لمحے گویا وہ فیصلہ اپنے معراج پہ پہنچا اور اپنی تعبیر کے اس یہ حضرت ابو نصر سمرقندی نے واقعہ بیان کیا۔ تو علماء نے اسی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ نبی کیوں بکریاں چراتے رہے، تو ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ بکری چرانا بڑا مشکل کام ہے، پورا دن بکری آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی پہلے تو، کیونکہ بکری بڑا پھرتیلا جانور ہے، اس کے ساتھ سست بندہ نہیں چل سکتا، آپ پورا دن ایکٹیو رہیں گے،
یہ نہیں کہ یہ بھینس کی طرح آرام آرام سے جائے گی، یہ جدھر جائے گی سیکنڈوں میں پہنچ جائے گی۔ لہٰذا آپ نے پہلے تو فل ایکٹیو رہنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بکری پر غصہ نہیں نکالنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ڈنڈا مار دیں یا پتھر مار دیں اور بکری کو وہاں ختم کر دیں، نہیں، آپ نے بکری شام کو واپس بھی لانی ہے۔ چرانے والا جو ہے وہ امین ہوتا ہے، واپس بھی لاتا ہے۔ لہٰذا جو کام کرنا ہے اپنے ساتھ کریں، بکری کو کچھ نہیں کرنا۔ گویا بکری جو ہے وہ بکری کی اصلاح تو کوئی نہیں کرتا، اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ بکری کے ساتھ رہ کے اپنے غصے پر، اپنے اندر جو ایک جذبات ہوتے ہیں انسان اس پر قابو پاتا ہے اور سہنا سیکھتا ہے۔ تو اللہ نے 1,24,000 نبی سے بکریاں چرائی ہیں تاکہ تبلیغ سے پہلے، بندوں سے خطاب سے پہلے ان کے مزاج میں اتنی ٹھنڈک پیدا ہو چکی ہو کہ اگر پتھر بھی برس رہے ہوں تو پھر بھی دعا ہو، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ میدان طائف میں بھی حضور نے دعا فرمائی، اور میدان احد میں جب 70 غلاموں کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہیں پورے اس میدان میں، اس وقت بھی صحابہ نے عرض کی حضور آج تو ان کے لیے آپ تباہی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں تباہ کرے۔ اس وقت بھی حضور نے فرمایا کہ میں لعان بنا کے نہیں بھیجا، لم ابعث لعانا، میں اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کے لیے نہیں آیا، ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، اللہ نے تو مجھے داعی بنا کے بھیجا ہے اور سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا اس دن بھی حضور کی دعا یہی تھی کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوئے، خصوصاً جو آج کا حصہ پڑھا ہے، اللہ ان اسباب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔